اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یو اے ای سے الطاف بھائی کا ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے ایک لنک بھیجا ہے کہ یا رسول اللہ کہنے والے وہ کافر ہیں، یا پھر اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں عام طور پہ یہ وہابی لوگ بولتے ہیں کہ یا رسول اللہ مت پکارو، یہ شرک ہے، اور پھر ادھر سے بریلوی چلاتے ہیں، پکارتے ہیں کہ بھئی یہ شرک کیسے ہو گیا، یہ کافر کیسے ہو گیا۔ تو اب یہ مولانا جو ہے، مولوی صاحب، مولانا تو نہیں بولنا چاہیے ان کو، مولوی، وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو وہابی ہے اس کا کوئی نہ، اس کا جو باپ تھا وہ تو کیسا بھی سنی تھا، اگر وہ بھی وہابی تھا تو اس سے پہلے والا اس کا دادا بھی سنی ہوگا، وہ نہیں تو کم از کم پردادا سنی ہوگا، کیونکہ یہ جتنے فرقے زیادہ بنے، وہابی، سلفی اور وہ پتہ نہیں کیا کیا، اہل حدیث، اہل قرآن، قادیانی، یہ سب 200-300 سال کے ہیں نا۔ اصل دیکھا جائے تو یہ کھنس، یہ شرک اور توحید کا جھگڑا، یہ سوتنوں کا جھگڑا، یہ بنو امیہ بنو ہاشم کا جھگڑا، ابراہیم علیہ السلام کی بیویوں میں ہاجرہ اور سارہ کے بچوں کا جھگڑا، یہ دیکھا جائے تو بہت پیچھے جاتا ہے حابیل اور قابیل کے جھگڑے سے۔ بہرحال آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے، ایک چھوٹا سا ویڈیو ہے، میرے خیال میں 10 سیکنڈ کا ہے صرف، اس کے بعد میں تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ ٹی وی پہ چل رہا ہے۔ باپ سنی تھا، یا رسول اللہ کہنے والا، اگر نہیں تو اس کا دادا تو سنی تھا، اگر نہیں تو میرے بھائی یہ کیا مصیبت ہے۔ شیعہ شہید ہیں یا ہلاک ہیں؟ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ وہابی کا باپ سنی تھا، یا رسول اللہ کہنے والا، اگر نہیں تو اس کا دادا تو سنی تھا، اگر نہیں تو پردادا تو یقیناً سنی تھا۔ اب ان کے مطابق یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، تو ان کے پردادا نے یا رسول اللہ کہا تو اکارڈنگ ٹو دیم پردادا کافر ہو گیا۔ پردادا کافر ہو گیا تو پردادا کا نکاح ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ اس لیے کہ ایمان سے خالی ہو گیا تو نکاح ٹوٹ گیا۔ جب پردادا اور پردادی کا رابطہ ہوا تو حلال کا ہوا یا حرام کا ہوا؟ جب حرام کا ہوا تو تمہارا دادا حرامی ہوا نا۔ اے وہابی، تم اپنے دادا کو حرامی کہتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اچھا، دادا کو بھی مشرک کہتے ہو، تو دادا ایمان سے گیا، جب ایمان سے گیا تو دادا دادی کا نکاح ٹوٹ گیا، جب دادا دادی کا نکاح ٹوٹ گیا تو رابطہ حلال کا نہیں حرام کا ہوا۔ جب تمہارے دادا کا رشتہ حرام کا تھا تو تمہارے باپ کو تم حلالی نہیں حرامی کہتے ہو۔ اور اے وہابیو، تم اپنے باپ کو بھی مشرک کہتے ہو یا رسول اللہ کہنے پر، تو تمہارے عقیدے کے مطابق تمہارا باپ کافر ہو گیا۔ جب باپ کافر ہوا تو ماں باپ کا نکاح ٹوٹ گیا، جب نکاح ٹوٹ گیا تو تمہارے ماں باپ کا رابطہ بھی حرام کا ہوا۔ اپنے ماں باپ کا رشتہ توڑ کر تم اپنے کو حرامی ثابت کرتے ہو، جب تم نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، خود حلال ہی نہیں۔ اچھا بھائی، اب کیا کروں میں، یہ پہلے بند کر دیتا ہوں۔ چلیے الطاف بھائی، میں کیا جواب دوں؟ آپ کس کی سائڈ ہے؟ وہابیوں کی سائڈ ہے یا گلابیوں اور شرابیوں، کبابیوں اور بہکے ہوئے گمراہوں کی اور یہ عہدانوں کی سائڈ ہے؟ میں تو یہ دونوں کو کچرا سمجھتا ہوں، وہ بھی نالائق، یہ بھی نالائق، اور ایسے گدھے تو بڑے بڑے نالائق، سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو بالکل حیوانات سے بدتر ہے، اسفل سافلی، خوش ہو رہے ہیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ یہ نعرے بازی سکھا کے اتنی دیر میں کوئی قرآن کی آیت سکھائیں گے، عربی زبان کا ایک آدھ قاعدہ بتا دیں گے، سب کو بولیں گے بھائی کل آتے وقت الف ب ت لکھ کے لے کے آئیے، کم از کم اس میں کتنے حروف ہے، انگلش کے 26 ہے وہ تو سب معلوم ہے، عربی میں کتنے ہیں آپ ذرا، میں تو پریشان ہو گیا دیکھ کے۔ خیر، آپ بتائیے، آپ کو معلوم ہے الف ب ت کتنے ہیں میرے بھائی؟ برا مت مانیے، ذرا ہوش کے ناخن لیجئے، آئینے میں ٹھہر کے دیکھیے، ٹک کے ساتھ اگر ہوا نکل گئی اندر سے تو وہاں بڑی پرابلم ہو جانے والی ہے، واپس آنا نہیں ہے اس دنیا میں۔ یہ جتنے بڑے بڑے مغرے آپ کو دیکھ رہے ہیں نا، بڑے بڑے سائز کے پھر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑی توپ سمجھ رہے ہیں، ان کے سائڈ جو ہے وہ کیا بولتے ہیں ان کو، باؤنسرس لگے ہوئے، باکسرس لگے ہوئے، بڑے گاڑیاں اور یہ اور وہ، سیکنڈ میں ختم ہو جانا ہے، مٹی میں ڈال کے ملا دیتے ہو، کیڑے پڑ تمہارے سے۔
ایسے ذلیل لوگ. بہرحال آپ اپنا محاسبہ کر لیجئے. آپ دیکھیے آپ وہابی ہے یا گلابی ہے یا کبابی شرابی ہے یا وہ بتوں کی پوجنا کرنے والے کھڑے بت، آڑے بت، لیٹے بت، وہ مٹی کے ڈھانچوں کو، مٹی کے ڈھیر کو عبادت کرنے والے، وہ تو نہیں ہیں آپ. میں رہا آپ کے ساتھ، ماشاءاللہ تھوڑی سمجھ ہے آپ کو. جتنے سوالات آپ نے کیے اس کے جوابات میں نے دیے، اور میرے خیال سے آپ اس وقت تھوڑا مان بھی گئے تھے. پھر جا کے وہ اپنے کچرے میں بیٹھے ہوں گے. دراصل یہ کیا ہے معلوم آپ، اس کا جو میں نے انالیسس کیا، یہ جو تھوڑا سا بیچ میں سے اٹھے نا اپنے آپ کو سلفی، سفلی، وہابی اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں لوگ، ان لوگوں نے بیڑا غرق کیا. وہ دیوبندی، ادھر سے اشرف علی، اور ادھر سے یہ، ادھر سے وہ فلاں، یہ ان لوگوں نے ضد میں لایا ہے. جو جاہل سو رہے تھے ان کو اٹھا دیا کہ چلو اٹھو، نعرے تکبیر لگاؤ، اور اس طرح کی باتیں کر کے بیڑا غرق کر دیا ان لوگوں نے. اور اتنی کتابیں لکھے بلا وجہ، اتنا کچرا بھر دیا دین میں. وہ ایک صحیح کتاب تھی 600 صفحے کی، اس کا ستیہ ناسا کر دیا انہیں غداروں نے. بہرحال میرے بھائی، یا رسول اللہ کہنے پہ بات ہو رہی ہے. آپ یا رسول اللہ کہیے، یا غوث کہیے، یا رسول پاک کہیے، حدیث پاک کہیے، غوث پاک کہیے، قرآن پاک کہیے، حدیث پاک کہیے، یا میسور پاک کہیے. آپ لوگوں کی نظر میں، یہ جاہلوں کی نظر میں تو گدھا، گھوڑا، کتا، بیل سب برابر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عقل پہلے سے دے کے بھیجی تھی وہ بھی چھین لی. اللہ کی ایسی لعنت ہوئی ان لوگوں کے اوپر، ایسی لعنت ہوئی قرآن کو نہیں پہنچانے کی وجہ سے، کہ وہ بتا دیا سورہ بقرہ کی 159 میں. میں ڈیلی اس طرف آگے آگاہی کرتا ہوں کہ ذرا کھولو قرآن، کھولو. کبھی تو زندگی میں کوئی مولوی صاحب، کوئی استادی ماں، کوئی مسجد کے امام صاحب یا بڑے لے کے بٹھائے ہوں گے نا، الف زبر آ، ب زبر با، تا زبر تا، اور یہ جو ہے کلمے ولمے سکھائے ہوں گے نا. اس کا واسطہ کہ نکالو قرآن، نکالو، کھولو، دیکھو سورہ بقرہ کی 159 میں کیا لکھا ہوا ہے، کہ اتنی آسان کتاب میں جو نازل کیا، جو سارے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کے بھیجا. اور ایسے ذلیل لوگ ہیں، اللہ کی لعنت ان کے اوپر، کہ انہوں نے چھپایا، اپنے آپ سے بھی چھپایا، اپنے بچوں سے چھپایا. دکھایا تو صرف وہ مجلد کتاب بتا دیا کہ بھائی دیکھو بیٹے، یہ میں بھی آپ کو قرآن بتاتا ہوں کہ یہ قرآن ہے بیٹے، اور یہ قرآن ہے، اور اس کے اندر کچھ لکھا ہوا ہے آڑا ٹیڑھا، اور آپ اس میں جو ہے کر کے بتاؤ. اور ایسا صحیح پڑھنا، تجوید وہ پورا حفظ کرنے کے بعد پھر تجوید کا کورس الگ، پھر وہاں سے کر کے یہ بڑا شہادہ لے کے، نہ اس کا کہیں سینٹر بنتا، نہ اس کا کوئی سلیبس ہے، نہ اس کا کوئی امتحان ہوتا، نہ کوئی. آج تک میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی مدرسے سے کوئی بندہ فیل ہوا ہے. معمولی کل 2-3 دن پہلے انٹر سیکنڈ ایئر کا رزلٹ آیا تو سارے بچے ننگے ہو گئے ایک معنوں میں انٹرنیٹ پہ. کسی کو 500 نمبر آئے، کسی کو 300 آئے، کسی کو 400 آئے، کسی کو جو ہے 600 آئے. اور الحمدللہ میری بیٹی نے بھی امتحان دیا، اس کو جو ہے 90% سے زیادہ 93% کچھ آئے، یعنی 930 میرے خیال میں، یا 920 ہزار میں سے. بہرحال یہ مدرسوں کا کوئی وہ نہیں ہے، کیا بس عوام سے عالم ہے. اور اس کے اوپر پھر بعض جاہلوں کا یہ پکار کے بولنا کہ مجیب صاحب آپ کہاں سے فارغ ہیں، کون سے مدرسے سے آپ. اللہ کا شکر ہے میں یہ غلاظت میں نہیں پڑھا، یہ فساد کے اڈوں میں گئے ہی نہیں، یہ فرقہ بندیوں کی لعنت میں پڑھا ہی نہیں میں. اللہ نے مجھے شروع سے قرآن سمجھنے کی، پڑھنے کی، لکھنے کی توفیق دی. ایسے مولویوں کو کیا بولوں، میں جیب میں رکھ کے پھرتا ہوں. بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے ابھی ایک صاحب، میں کیا بولوں. پھر غصہ آیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو بنایا، معافی مانگا، سب کرا، مگر ایسے بے غیرتی کے میسیجز آتے، ایسے بے شرمی کے میسیجز آتے. اب ایسے نالائقوں کو کون سمجھائے کہ یا رسول اللہ بول دیے تو بہت بڑا شرک ہو گیا. تم سیاستہ کے غلام، تم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس نے فرمایا. اللہ کے رسول جوتا نکالیں گے تم پہ پہلے قیامت کے دن. مارو ان لوگوں کو کمینے. یہ میرے ڈائلاگ تھے جو تو نے میرا نام لے کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لعنت ہے تم پہ یار. رسول اللہ لا کے دیے سو قرآن ہے میرے بھائی، یہ قرآن ہے جی، یہ قرآن ہے. کتنا بولوں، تم لوگوں کو اپنا سمجھ رہا ہوں بول کے سمجھا رہا ہوں.
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ہے میرے بھائی، ھدی للفاسقین نہیں ہے۔ تم لوگ فاسق ہو، شرک تو بھسا ہوا ہے تمہاری رگوں میں، وہی کوئی اللہ ملیہ کی اولادوں میں سے ہے۔ کیا بولو یار، پھر بولو تو اب یہی ہے، کمزرف آدمی الجھ جاتا پھر کیا بولا رہے تو ایسا ویسا لکھ دیتے کچھ بھی زدخوں کی طرح۔ رہے میرا نمبر لو، بات کرو، بیٹھیں گے اپن مل کے، بیٹھ کے بات کریں گے، سنسیئرلی سوچو۔ ہو سکتا تم آتے آتے ٹکر لگ کے مر جائیں گے، تم آنے تک ہو سکتا میری موت ہو جائے۔ کس سے بات کرتے، کس سے بحث کرتے؟ تمہارا یہ ٹائپنگ کرتے کرتے پورا میسیج بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا، تمہارا ٹک بول کے سوئچ آف کر دے اللہ، تو کیا کریں گے تم لوگ؟ کیا لکھ رہا تھا رے بےغیرت اگر پوچھ لیے تو کیا جواب دیں گے آپ؟ الطاف بھائی آپ سے محبت ہے، آپ سے دوستی ہے، اس طرح کے سوالات کر کے اپنا میرا لوگوں کا ٹائم خراب مت کرو۔ آپ کے پاس میرا نمبر ہے، سیدھا سیدھا بھیجو۔ آپ یہ میرے کو طنز کرنا چاہ رہے ہیں، تانا دینا چاہ رہے ہیں، میرے کسی بیان کے نیچے یہ معمولی دھیڑ کا جو ہے آپ بیان بھیج رہے ہیں، باقی کے وہ جاہل، ایک یہ بڑا جاہل، اور باقی کے تو سب بیٹھے ہوئے۔ تمہارا باپ، ارے بچہ کبھی ناجائز نہیں ہوتا، بچہ کبھی حرامی نہیں ہوتا، اس کے ماں باپ حرامی ہوتے ہیں۔ باپ نے گناہ کیا، ماں نے گناہ کیا، اس کی سزا یہ بچے کو کیوں؟ تم حرامی ہے، جب شعور آ گیا تم کو، نہ رسول کی تمہارے پاس کوئی قدر و قیمت ہے، نہ رسول جو ذمہ داری دے کے گئے، آج تک تم قرآن کھول کے دیکھے نہیں ہوں گے بےغیرت۔ وہاں مدرسے میں ناظرہ قرآن آخری کے 3 مہینے میں پڑھا دیا جاتا، وہ بھی پوری نہیں۔ میں کئی مولویوں سے پوچھا کیا سیکھا بھائی تو؟ نہیں، وہ ناظرہ سکھا دیتے، فاتحہ کا، ماں کا، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ تو لا کے کھانا لاتے۔ ہم بچے تھے، واسکوٹا پہن لے کے، کرتے پجامے پہن لے کے وہاں بلا کے ذلیل کرتے تھے ہمارے کو شادی خانے میں بٹھا کے، نہیں تو کھانا بچا ہوا لا کے دے دیتے تھے، ہم لوگ کھا لیتے تھے، نیند میں سے اٹھا کے کھلاتے تھے ہمارے کو، کیونکہ صبح سے شام ہو گئی کوئی لا کے نہیں دیا۔ بہرحال بات ذرا لمبی ہو رہی اور ذرا تکلیف دہ رہتی میری، کیونکہ وہ جو تکلیف میں اٹھا رہا ہوں، کیونکہ میری نظر میں اللہ سے بڑھ کے کسی کی ویلیو نہیں ہے، اللہ کے رسول سے بڑھ کے کسی انسانوں میں کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی بھی وہ قدر نہیں کر سکتا جو میرے نبی کی ہے۔ یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب دکھاوا، ناٹک، یہ سب چیزیں میں نہیں کرتا۔ جو بھی کام کرتا ہوں سوچ سمجھ کے کرتا ہوں کہ میں اگر اللہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اللہم صلی علی محمد، تو مجھے معلوم ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اے اللہ اپنے رسول سے تعلق جوڑ لے، محمد سے، کما صلی تعالیٰ ابراہیم، جس طرح تو نے ابراہیم کے ساتھ جوڑا تھا۔ انکا حمید مجید، تو بڑا تعریف کے لائق اور بڑا بزرگ ہے۔ وہ وہی رک گئی تھی وقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے ہوں گے کسی کو۔ وہاں یہ بول رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ کیا بولوں میں بھائی؟ احزاب کی 43 پڑھیے، 57 پڑھیے، 56 پڑھیے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا، تم لوگ بھی اسی طرح تعلق جوڑو۔ تو پلٹا کے یہ سکھا دیا ہمارے کو اللہم صلی علی محمد۔ ہم لوگ تو نہیں جوڑتے تعلق، تو جوڑ لینا ہے تو جوڑ لے۔ اچھا پھر بڑے بڑے بہت اپنے آپ کو توپ سمجھنے والے ترجمہ کیسا کرے؟ اللہ اور اس کے فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ درود کہاں سے لائے بھائی؟ ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو گے تو ٹھہرا ہوا ہے انہیں، پہلے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتا ادھر یوں، پھر بول کے یا نبی سلام علیکہ یا رسول۔ اب کیا اس کو معلوم ہے بیچارے کو کیا آگے شاعری میں وہ بیوقوف لکھ کے گیا۔ اور یہ کیا ہے میرے بھائی؟ کیوں ہمارا ٹائم خراب کیا جا رہا ہے؟ چلو یہ نئی جنریشن کو تو بچا لو یہ گندگی سے یار، عربی سکھاؤ، انٹرنیشنل یونیورسل لینگویج ہے وہ، محمد رسول اللہ کی لینگویج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو جو کلمات سکھائے تھے، سورہ بقرہ کے شروع میں 20 25 30 آیت نمبر کی آیتوں میں پوری بات ہے۔ پھر سورہ اعراف میں جا کے دیکھو، ارے دھیڑوں کی زبان، سور کھانے والوں کی، شراب پینے والوں کی، پروسٹیوشن چلانے والوں کی، سب سے بڑے مشرک عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننے والوں کی زبان سکھانے کے لیے تڑپ رہے ہیں بیٹوں کو، کینیڈا میں، وہ امریکہ میں، وہ فلاں امک جا کے۔ لعنت ہے نہیں تم لوگوں کی زندگی پہ؟ محمد الرسول اللہ کی لینگویج کا یہ حال ہے، اس کو ٹھیک سے پڑھنا نہیں آ رہا بیچارے کو، لکھنا نہیں آ رہا ہے۔ پھر میرے سے پوچھتے کون سے مدرسے سے فارغ ہے؟ لاؤ کسی مولوی کو بتاتا ہوں پھر میں اس کی اصلی حیثیت کیا ہے۔ مردان یہ ہونا نا، اتنا تھوڑا جرت ہونا، جاؤ کسی جگہ کمپلین کرو پولیس اسٹیشن میں جا کے، نہیں تو ایک ویڈیو بناؤ ایسا بیٹھ کے اوپن ٹو ایئر، پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اتنی ہمت نہیں ہے
ارے یار لعنت کرتے 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 تم لوگوں کی عقلوں پہ کتنے پردے پڑ گئے، گر جا رہے ہیں، پڑ جا رہے ہیں، ٹانگاں توڑ لے رہے ہیں، ہاتھاں توڑ لے رہے ہیں. یہ چلو بھائی حادثہ ہے، ہوتا ہوگا، کچھ بھی ہو رہا ہوگا، اللہ آزما رہا ہوگا، مگر کچھ تو شرم آنا چاہیے گاڑیوں میں کہ پارکنگ بھول جا رہے ہیں، وہ رکھ کے بھول جا رہے ہیں اور سڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور پھر وہی حرکتیں وہی چلو بول بول کے. مگر ہمارے الطاف بھائی آپ ایک اچھے انسان ہیں، ہماری نیک تمنا ہے آپ کے ساتھ ہے، ہم آپ کے ساتھ اچھا وقت گزارے، آپ بہت خدمت کریں ہماری، اور ہم اس کے شکر گزار بھی ہیں. اور ایک تڑپ ہے آپ کے لیے، واللہ اگر کوئی دوسرا اگر کوئی تھرڈ کلاس ہوتا نا تو میں اس کا نام لے کے ایسا بات نہیں کرتا ہوں، ایسے چلر لوگوں کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا ہوں. آپ کا نام لے رہا ہوں، اور ایک اچھی شخصیت ہے آپ، اسمارٹ آدمی ہے. تو اپنا خیال رکھیے اور یہ گندگیوں میں مت پڑیے. ابھی بھی قرآن پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے، مجھ سے سیکھ لیجئے کچھ.